گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا۔ شاید آپ کو میرے چہرے کی مسکراہٹ کچھ بتا رہی ہو، آج بہت خوشی ہے۔ خوشی کیوں ہے کہ آج نغمات رضا میں اس کلام کو شامل کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم سب کے آقا مدینے والے مصطفیٰ معراج کے دولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معراج شریف کے سفر کو ذکر کیا گیا ہے۔ جی ہاں، آج قصیدہ معراج انشاءاللہ پڑھیں گے بھی، سنیں گے بھی، جھومیں گے اور سمجھیں گے بھی۔ بہت بار سنا ہوگا مگر شاید اس کے بہت سارے اشعار مدنی چینل کے ناظرین ہم سمجھ نہ سکے۔ آج اعلیٰ حضرت کی شاعری کا وہ شاہکار سننے جا رہے ہیں، یقیناً تیار ہو جائیے، دل جھومتے جائیں گے، اللہ نے چاہا روح بھی جھومے گی، اور اعلیٰ حضرت سے محبت میں بھی اضافہ ہوگا اور ان کے صدقے نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں بھی اضافہ ہوگا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، معراج کا سفر بڑا مبارک سفر، بڑا نورانی سفر۔ شاعر لکھتے ہیں نا، عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ ایک نئی جگہ ہے، ایک نیا انداز ہے، اور میں آج اکیلا ایک نعت خواں کے ساتھ نہیں، آج الحمدللہ چار بڑے پیارے ثنا خوان رسول میرے ساتھ ہیں۔ چلا وہ سروے چما خراما، نہ رک سکا سدرہ سے بھی داما، پلک جھپکتی رہی وہ کب کے، سبینوں آ سے گزر چکے تھے۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، شعر کے پہلے کچھ مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیں۔ اس میں ایک لفظ ہے کہ خراما، خراما سے مراد ناز و انداز سے چلنا، چما سے مراد یہاں کیا ہے، چمن یعنی باغ، اسی طرح سدرہ یہ سدرۃ المنتہا کی طرف اشارہ ہے، داما سے مراد دامن، اور این و آ یہ بڑی خوبصورت اصطلاح ہے اور یہ استعمال ہوتی ہے یہ اور وہ، یعنی اشارہ قریب اور اشارہ بعید، یہ اور وہ۔ اب یہ اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر کے اندر ان اصطلاحات کا استعمال کس پیارے انداز میں کیا۔ امام عشق و محبت لکھتے ہیں کہ وہ سیدھے قد والا سروے چما، یعنی ہمارے آقا علیہ السلام کا جو قد انور ہے بڑا سیدھا، بڑا خوبصورت، کچھ ایسے انداز سے خراما چلا کہ سدرۃ المنتہا، جہاں بے شمار فرشتے پیارے آقا علیہ السلام کے دیدار کے لیے جمع تھے، مگر وہ بھی آپ کے دامن اقدس کو تھام کر آپ کو روک نہ سکے۔ ابھی فرشتے پلک کی جھپک رہے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکان سے لا مکان پہنچ گئے۔ سبحان اللہ، رفتار کا عالم یہ تھا، نبی پاک اس طرح تشریف لے گئے۔ آگے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ جھلک سی ایک قدسیوں پر آئی، ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی، سواری دولہ کی دور پہنچی، برات میں ہوش ہی گئے تھے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب اس کے ذرا مشکل الفاظ سمجھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ یہاں قدسی سے مراد فرشتے، برات یہ شادی کے جلوس کو برات کہا جاتا ہے، اور یہاں اصطلاح یہ ہے کہ نبی پاک چونکہ عالم کے دولہ بنے تھے اور جو فرشتے براتی تھے، روح الامی جبریل امین علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ اب کیا اس شعر کا مطلب بنتا ہے کہ ہاں جو فرشتے وہاں سدرۃ المنتہا پر دیدار کے لیے جمع ہوئے تھے، بس ایک جھلک ہی دیکھ سکے، صرف ایک جھلک کا نظارہ کر سکے، پھر اس کے بعد کسی کو ہوش نہ تھا کہ کب دامن ملے گا، دامن والا کہاں ہے، کہ دولہا کی سواری تو بہت دور گزر چکی تھی اور باراتی دیکھتے ہی رہ گئے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب نبی پاک سدرۃ المنتہا سے بھی آگے جا رہے ہیں۔ اب اگلے شعر میں اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں، اور شعر میں لکھتے ہیں، تھکے تے روح الامی کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس کے بھی مشکل الفاظ۔ اب روح الامی سے مراد یہاں جبریل امین ہے، رکاب سے مراد سواری پر سوار ہونے کی خاطر جو پاؤں لوہے کی یوں سمجھیے کہ ہلکے میں رکھا جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا گھوڑے پر سواری وغیرہ کرتے ہوئے رکاب لگائی جاتی ہے۔ حسرت جو تمنا پوری نہ ہو سکے اسے حسرت کہتے ہیں۔ ولولے سے مراد جوش اور جذبہ،
اب اس شعر کا مطلب یہ بنتا ہے کہ سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جو روح الامین ہے، فرشتوں کے سردار ہیں، وہ بھی تھک گئے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن کرم جو تھا، رفاقت کا جو دامن تھا، وہ بھی ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ ظاہر ہے قرب الہی کی جو امید لگائے بیٹھے تھے کہ پیارے آقا رب عز و جل کے پاس جائیں گے، میرا کام بھی بن جائے گا، وہ امید بھی ٹوٹ گئی۔ دل کے ارماں اور حسرتیں دل ہی میں رہ گئے، کہاں ان کی شان و شوکت کہ سید الملائکہ، اور کہاں اب یہ حسرت کہ وہ سہارا ہی آگے چلا گیا جو قرب الہی کا وسیلہ تھا۔ یعنی روح الامی بھی حسرت سے دیکھتے رہ گئے، اور آقا رب عز و جل کی طرف آگے کی طرف تشریف لے گئے۔ اب چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ روش کی گرمی کو جس نے سوچا، دماغ سے ایک بھبوکا پھوٹا، خرت کے جنگل میں پھول چمکا، دہر دہر پیڑ جل رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے بھی مشکل الفاظ کے معنی ذرا سمجھ لیجئے۔ اب یہاں روش سے مراد رفتار، بھبوکا اس سے مراد شعلہ، خرت کہتے ہیں عقل کو، دہر دہر یعنی ہر جگہ ہر وقت۔ اس شعر کا مطلب میرے بیچ اسلامی بھائی یہ بنتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رفتار کا عالم کیا تھا، اسپیڈ کا عالم کیا تھا، کہ جس نے اس رفتار کا اندازہ لگانے کی کوشش کی، صرف غور ہی کیا تو اس کا دماغ ایک دھماکے سے پھٹ گیا، اور اس دھماکے سے ایک شعلہ پیدا ہوا کہ عقل کے جنگل میں ایک نورانی پھول پیدا ہوا، جس نے پھول ہو کر جنگل کے ہر درخت کو جلا دیا۔ یعنی رفتار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اندازہ ہماری اگر چھوٹی سی عقل بھی لگانے لگے تو اس عقل کے یہ سمجھے کام ہی نہیں ہے، وہ عقل کی وہ وسعت ہی نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رفتار کا اندازہ لگائے۔ ذرا غور کیجئے۔ جی ہاں، میٹھے اسلامی بھائیو، شاعر لکھتا ہے نا، عقل والا تیری دنیا سے پریشان گیا، عشق والا تجھے ہر رنگ میں پہچان گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج جو اتنا بڑا سفر کیا، کتنی دیر میں؟ کنڈی ہلتی رہی، بستر گرم تھا، اور سفر کتنا بڑا تھا، ہزاروں سال کا سفر تھا۔ جی میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا غور تو کیجئے نا، معراج کے سارے معاملات عشق ہی سے سمجھے جا سکتے ہیں، عقل کا یہاں دخل نہیں ہے، کیونکہ جو کام ہزاروں سال میں نہیں ہو سکتے، مکہ پاک سے چلنا، قبر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنا، بیت المقدس آنا، انبیاء کی نماز پڑھانا، خطبے دینا، پھر زمین کی بے شمار نشانیوں کا نظارہ کرنے کے بعد سوئے آسمان کو روانہ ہونا، ایک آسمان سے دوسرا آسمان 500 سال کی راہ ہے، اسی طرح یہ 7 آسمان تک جانا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کریں، یہ ہزاروں سال کا سفر ہے، مگر سب کچھ ویسے کا ویسے ہی ہے، اور میرے آقا واپس تشریف لے آتے ہیں۔ تو پیارے آقا کی رفتار عقل سے نہیں سوچی جا سکتی۔ شاعر لکھتا ہے نا، عقل کو تنقید سے فرصت کہاں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے 4 اشعار کی تشریح سنی، اب آئیے ان اشعار کو پہلے نثر میں اور پھر طرز میں سنتے ہیں۔ چلا وہ سروے چما خراما، نہ رک سکا سدرا سے بھی داما، پلک جھپکتی رہی وہ کب کے سب این و آ سے گزر چکے تھے، جھلک سی ایک قدسیوں پر آئی، ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی، سواری دولہا کی دور پہنچی، بارات میں ہوش ہی گئے تھے، تھکے تھے روح الامی کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے، روش کی گرمی کو جس نے سوچا، دماغ سے ایک بھبوکا پھوٹا، خرت کے جنگل میں پھول چمکا، دہر دہر پیڑ جل رہے تھے۔ چلا وہ سروے چما خراما، چلا وہ سروے چما خراما، نہ رک سکا سدرا سے بھی داما، پلک جھپکتی رہی وہ کب کے، پلک جھپکتی رہی وہ کب کے، سب نو آ سے گزر چکے تھے، جھلک سی ایک قدسیوں پر آئی، جھلک سی ایک قدسیوں پر آئی، ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی، سواری دولہا کی دور پہنچی، سواری دولہا کی دور پہنچی، بارات میں ہوش ہی گئے تھے، تھکے تھے روح الامی کے بازو، تھکے تھے روح الامی کے بازو، چھوٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ
راہ حسرت کے ولولے تھے، روش کی گرمی کو جس نے سوچا، روش کی گرمی کو جس نے سوچا، دماغ سے ایک بابو کا پھوٹا، غیرت کے جنگل میں پھول چمکا، غیرت کے جنگل میں پھول چمکا، دہر دہر پہ چل رہے تھے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، ہے چار سوئے شہرا میرا جے مصطفیٰ ہے چار سوئے شہرا میرا جے مصطفیٰ ہے، میرا جے مصطفیٰ ہے، میرا جے مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامن قار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامن قار ہے۔